بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کریں گے وہ واقعہ قرآن مجید کے پہلا پارہ اور سورۃ البقرہ سے اخذ کیا گیا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ یعنی گائے رکھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اس قوم میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی اور کچھ مال و دولت نہیں تھا۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس بزرگ نے یہ بچیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں دینے کے بعد واپسی آ گیا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بچہ بھی جوان ہو گیا اور اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے اس کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ صدقہ کرتا، اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور جاتے وقت اس کی ماں نے اس بچیا کی نشانی بھی دی تھی۔ اس بچیا کی نشانی یہ بتائی کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ جیسے سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہیں۔ جیسے جیسے ماں نے بتایا، لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ فوراً دعا قبول ہوئی، اور وہ گائے، وہ بچیا دوڑتی ہوئی فوراً آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے کر بازار میں جانا اور 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا۔ ویسے تو کسی کو بھی نہیں رکھتا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقت میں دوست ہوتے ہیں، تو اللہ پاک کا ان پر فضل اور عنایت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر وہ بچہ ماں کا فرما بردار تھا۔ تو جب اس نے زیادہ قیمت دینے کا کہا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے نہیں بیچوں گا، ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ اپنی ماں کو نہ بتاؤ، میں آپ سے 3 دینار سے زیادہ سے لے لیتا ہوں۔ لڑکے نے انکار کر دیا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اچھا، اس سے پہلے وہ گھر آیا، اپنی ماں کو سارا معاملہ بتایا، تو ماں فوراً ہی سمجھ گئی یہ گاہک کوئی عام انسان نہیں، یقیناً یہ فرشتہ ہے، کیونکہ اس کی والدہ بھی نیکوکار تھی، پرہیزگار تھی، ولیہ تھی۔
تو چنانچہ لڑکے کی ماں نے کہا بیٹا بازار میں جا کے اس سے مشورہ لینا کہ یہ گائے کتنے میں فروخت کرنی ہے، ابھی فروخت کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، کہ گائے کے چمڑے میں جتنا بھی سونا آئے تو اتنی قیمت لے لینا، اور وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر وہ گائے خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، لاش ملی مگر کچھ سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، ایسے ایسے قتل ہو گیا ہے عامیل کا، اور قاتل کا آپ ہمیں بتائیں کون قاتل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کی مدد کرنی تھی، مدد کی خاطر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے دماغ میں ایک بات ڈال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ گائے کا رنگ کس طرح کا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، وہ کیسے چلتی ہو، وہ کس طرح لگتی ہو، کس نسل کی ہو، ان کے اتنے سارے سوال کر دیے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا، عمر اور رنگ کے حوالے سے بتایا، تو وہ لوگ ڈھونڈنے لگ گئے، ہر جگہ گائے نشانیوں کے مطابق پوچھنے لگے، اس طرح کی گائے چاہیے، اس طرح کا رنگ ہو، اتنی عمر ہو، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلا آخر وہ اس لڑکے کے پاس گئے، اس گاؤں میں گئے جو اس لڑکے کے پاس گائے تھی، وہاں تک پہنچ گئے۔ جب پہنچے، کسی نے بتایا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ بھی ایک گائے ہے، انہوں نے بیچنی ہے، تو دیکھا ہو بہو ویسی ہی گائے جیسی ان کو چاہیے تھی، جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت ادا کر کے خریدنے پر آمادگی ظاہر کی۔ پہلے بھی کچھ ریٹ وغیرہ طے کیے ہیں، اتنے لے لو اتنے لے لو، لیکن وہ لڑکا اپنی بات پر ڈٹا رہا، نہیں، میں نے اس کی قیمت چمڑے میں سونا بھر کر دو گے تو میں پھر دوں گا، نہیں تو میں نہیں دوں گا۔ آخر مجبوراً وہ اس معاملے پر آمادہ ہو گئے اور گائے کو خرید لیا۔ گائے کو خرید کر اس کو ذبح کیا، اس لڑکے کو چمڑے میں بھر کر سونا دیا اور اس کی زبان اور ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر دوبارہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نیک بندہ تھا، اس کا بیٹا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یقیناً اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ماں کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے، جس طرح اس یتیم لڑکے کو جو ماں کی خدمت کرتا تھا اور فرما بردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنی والدہ کی خدمت کے صدقے اس کو مال و دولت دی اور خوشحال بنا دیا۔ نمبر 3، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا۔ اور نمبر 4، خداوند قدوس کے احکام
میں باعث اور کرید کرنا، تکرار کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے بحث کی تھی کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا ہے، کس طرح کے، کون سا رنگ ہو، کتنی عمر ہو۔ نمبر 5، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 7، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح ہمیں